أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم الحمدللہ 24واں سپارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے سٹارٹ پہ ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندے کو بچانا چاہے کہیں سے بھی تو کیا کافی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی اپنے بندے کے لیے؟ جس کی وہ مدد کرنا چاہے تو وہ اس کی کر نہیں سکتا کیا؟ اللہ کافی ہے۔ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں کو تم سے ڈراتے ہیں، حالانکہ جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، اور جسے وہ ہدایت دے اسے بھٹکانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا کہ بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر کسی پہ انسان کو ڈیپینڈ کرنا ہو، بھروسہ کرنا ہو، کسی سے امید لگانی ہو، تو وہ کون سی ذات ہے؟ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس پر انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اعتبار کے قابل ہو اللہ کے سوا، کیونکہ اللہ ہی ہے جو مہربانی کرنا چاہے کسی پر تو کوئی بھی اس کی رحمت کو نہیں روک سکتا، اور اس لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں۔ کیونکہ یہ لوگ جو تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے نہیں تھے، بہت تنگ کرتے تھے، بار بار بتانے کے باوجود ہر درمی دکھاتے تھے، جیسے ہم ان آیات میں ان صورتوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے۔ یعنی انسان جب یعنی مرتا ہے تو روح کون قبض کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ اور جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے، پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ یعنی انسان جب نیند کی حالت میں ہوتا ہے نا، تو وہ بھی ایک طرح سے موت کی ہی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جس کو چاہتا ہے نیند میں بلا لیتا ہے اپنے پاس۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان سویا ہوئے تو وہ اٹھ ہی جائے گا، ہو سکتا ہے اس دوران اس کی روح پرواز کر جائے۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کا امر ہے۔ اسی لیے سونے سے پہلے اذکار پڑھ کے سونا چاہیے، اور اٹھنے کے بعد اسی لیے کہنا چاہیے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ تعریف اسی کے لیے جس نے مجھے میری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اسی کی طرف مجھے پلٹ کر جانا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، ورنہ کتنے لوگ ہیں جو سوتے ہیں اور دوبارہ اٹھ ہی نہیں پاتے، اسی نیند کے ہاتھ میں وہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ غور و فکر کرنے والے ہی کے لیے نشانی ہے ہر چیز میں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا لیا ہے؟ یعنی کسی دوسرے کو ہی اپنا سفارشی مانتے ہیں۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو؟ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن ہماری کوئی سفارش کر دے گا اور ہم بخشے جائیں گے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو اختیار دے گا شفاعت کا اس دن کہ وہ سفارش کرے کسی کے لیے، اسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اسی کو جس کو اختیار اللہ دے گا وہی سفارش کرے گا، ہر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہوں گے جن کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہ کسی کی کیا سفارش کریں گے؟ ہر کسی کو تو اپنی پڑی ہوگی۔ صرف کچھ ہی لوگ ہوں گے ایسے کوئی اللہ کے خاص بندے، یعنی جن کو اللہ اجازت دے دے گا تو وہ سفارش کریں گے، ورنہ کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ یعنی صرف اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ وحدہ لا شریک کا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سات شریکوں کا، جو شریک بنایا نا ہم نے اللہ کے کاموں میں، ان کو بھی سات شریکوں کا نام بھی لیا جائے تو پھر جا کے ہم خوش ہوں گے۔ اس کے بعد پھر انسان کی وہی والی اس کی فطرت کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو پھر ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اس کو نعمت دے دیتے ہیں، اس کو نعمتیں ملنے لگ جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ تو مجھے میرے علم کی بنا پر دیا گیا۔ یعنی پھر وہ اس کو اپنی قابلیت سمجھ لگ جاتا ہے، کہتا ہے میں اتنا ویل کوالیفائڈ ہوں، میں نے اتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، میں سمجھدار ہوں، میں نے پتہ نہیں کون کون سی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، اس لیے میرے پاس اتنا مال ہے، اتنی نعمتیں اور اتنا سب کچھ اللہ دے رہا ہے مجھے۔ اور وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا کمال ہے جو مجھے اس طرح یہ سب کچھ مل رہا ہے۔
یہ وہ یعنی یہ انسان کی فطرت ہے، یہ غلط انسان کی فطرت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے میرے علم کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یعنی رزق جو ہے نا یہ اللہ کے اختیار میں۔ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے ہی سمجھدار لوگ ہیں جو بیچارے بالکل بھی ان کے پاس وہ مال و اسباب، وہ نعمتیں ان کو میسر نہیں ہوتی جتنے کئی ایسے لوگوں کو ہوتی ہیں جن کے جو پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ کہنا کہ میرے علم کی بنا پر دیا گیا ہے، یہ جہالت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فرمایا جا رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں یا جن کو اب احساس ہو گیا ہے، یا جس نے قرآن پڑھ لیا، وہ قرآن کی طرف آ گیا، اس سے پہلے وہ غلط راستے میں پڑا ہوا تھا، گمراہی کے راستے پر تھا، تو اس کو احساس ہو گیا، تو کیا کرے وہ مایوس نہ ہو۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کرنا ہوتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے ہی اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ یعنی جب بندہ برائیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف آ جاتا ہے نا، تو اور وہ معافی مانگ لیتا ہے، سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دوبارہ وہ گناہ نہیں کروں گا، مجھ سے لا علمی میں ہو گئے، جہالت میں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ جاؤ جاؤ اب میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے، قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کتاب میں اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے آدمی ان کی تعمیل کرے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے اس سے بچے، اور امثال اور قصوں میں مثالیں اور قصے جو ہم دیکھتے ہیں کتنے بار بار آتے ہیں، ان سب سے میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرے۔ یعنی جو قصے اور کہانیاں یہاں پر ہمیں بتائے جاتے ہیں وہ کس لیے بتائے جاتے ہیں؟ اس لیے نہیں بتائے جاتے کہ ہم سنیں اور واہ واہ کرتے رہیں اور انجوائے کرتے رہیں، بلکہ اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں۔ تو یہی یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ یعنی عذاب آتے پتہ تھوڑی چلتا ہے، منٹوں میں آ جاتا ہے۔ پھر اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہنے کے بعد کوئی شخص کہے کہ افسوس میری اس تقصیر پر، یعنی میری اس کمی پر، کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یعنی عذاب دے کر پھر انسان ایسے کہنے لگ جاتا ہے، پھر کہے گا یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یعنی انسان پھر افسوس کرنے لگ جاتا ہے، یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ کیوں نہیں؟ اس وقت کہا جائے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، اللہ کا قرآن تمہارے پاس آ چکا تھا، اس کی کتاب تمہارے سامنے تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے طرح طرح کی باتیں لگاتے ہیں جو اللہ نے نہیں بتائی ہوئی، جو اللہ نے نہیں فرمائی ہوئی، تو کیا ہے قیامت کے روز ان کے منہ کالے ہوں گے، اور جہنم میں متکبروں کے لیے کیا کافی جگہ نہیں ہے؟ یعنی اللہ کہتے ہیں جہنم میں بڑی جگہ ہے متکبرین کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ کی قدر کرو، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کی جو قدر کرنی چاہیے، جو اس کی ویلیو ہے، وہ لوگوں نے نہیں دی۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال یہ ہے، یعنی وہ ایسا قدرت والا ہے مالک کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ یعنی وہ اتنا زبردست ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جیسے کسی ایک آدمی نے کوئی چھوٹی سی گیند کو اپنی مٹھی میں دبا لیا ہو نا، یعنی آپ دیکھیں آپ کا ہاتھ ہے اس میں چھوٹی سی ایک گیند ہو، اس کو آپ ایسے مٹھی میں دبا لیں، ایسے اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو اپنی مٹھی میں دبا لیں گے، اور اس کے لیے یہ ایک معمولی سا کام ہے، جیسے یا ایک شخص ہو ایک رومال کو وہ ہاتھوں میں لپیٹ لے، اس طرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہستی اتنی بڑی ہے، اتنی اس کی قدرت بڑی ہے کہ اس کے سامنے یہ زمین اور آسمان کیسے ہیں؟ جیسے ہمارے ہاتھ میں ایک رومال لپیٹا ہوا ہو یا ہم نے چھوٹی سی کو گیند اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر اس روز قیامت کا پورا نقشہ بیان کیا گیا کہ اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ ہر چیز مر جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اس دن زمین جو ہے رب کے نور سے چمک جائے گی اور کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، یعنی لوگوں کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے۔
لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو یعنی ہر جان کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں کو اس دن پھر گروہ در گروہ لے کے آیا جائے گا، جیسے ایک وہ گروہ ہوگا جو جہنم میں لے کے جایا جائے گا، اور ایک وہ گروہ ہوگا جو جنت کی طرف جایا جائے گا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، جیسے پورے پورے گروپس ہوتے ہیں۔ پھر یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے، اور اس کے کرندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہیں تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک دن ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا داخل ہو جا جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اور اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہے کہ وہ جنتی جو ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے آیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے سلام ہو تم پر، سبحان اللہ، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما، آمین۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد آخر میں سورت کے آخر میں فرشتوں کے تسبیح کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں نا عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد سورہ مومن سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد والے کی صفات بتا دی گئی ہیں کہ وہ جو اس کتاب کو نازل کرنے والی ہستی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی صفات کیا ہیں؟ وہ زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور بڑا صاحب فضل ہے، اور کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، اور سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کی دعا بتائی گئی ہے کہ فرشتے جو ہیں نا کن لوگوں کے بارے میں دعائیں کرتے ہیں؟ فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھتے ہیں کہ فرشتے کن کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ کس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کے حق میں۔ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کیا ہے، اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہیں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ پہنچا دے، تو بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کو برائیوں سے۔ جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا اس پر تو نے بڑا رحم کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرشتوں کی دعائیں لینے والا بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اگر فرشتے جس کے لیے دعا کریں تو پھر اس کی دعا تو قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، دل تو کرتا ہے کہ ایک چیز پڑھی جائے، لیکن اس کے بعد میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک مومن بندے کا واقعہ جو آل فرعون میں سے تھا، یعنی فرعون کی اپنے ہی اس میں سے تھا، ان کے اپنے ہی یعنی کہ برادری سمجھ لیں آپ، کہ ان میں سے ایک شخص تھا لیکن وہ ایمان لایا ہوا تھا، جو اپنا ایمان چھپائے ہوا تھا۔ بول اٹھا کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یعنی حضرت موسیٰ کو۔ اچھا پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں پر پوری تبلیغ کی ہے، اس مومن بندے نے دربار کے اندر، فرعون کے سامنے پورے دربار میں۔ پھر اس نے آگے جا کے اس نے کہا کہ اے میری قوم، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا دن نہ آ جائے، یعنی وہ دن نہ آ جائے جس دن تم پر عذاب نازل ہو جائے، جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے پھر اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ پھر اس نے اور بھی بہت ساری تبلیغ کی ہے، لیکن فرعون نے کہا اے حامان، میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ مجھے تو یہ موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے، یعنی اس نے پھر کیا کیا؟ پھر مذاق اڑایا فرعون نے۔ پھر مومن شخص تھا نا، پھر اس نے جواب دیا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ پھر اس نے کہا اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اس نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بری بری چالوں سے اس مومن بندے کو
بچا لیا. یعنی انہوں نے کیا کیا, پھر اس کے خلاف چالیں چلی. وہ مومن بندہ تو تھا نا, وہ کوئی زبردست بندہ ہی تھا, ورنہ تو اس کو قتل کر دیتے. لیکن انہوں نے کیا کیا, اس کے خلاف چالیں چلنے شروع کر دی, کسی طرح اس کو نقصان پہنچائے. لیکن اللہ نے کیا کیا, اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا. اور فرعون کے ساتھی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آگے دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اب تک, یعنی قیامت تک وہ یہی ہوگا ان کے ساتھ کہ وہ صبح و شام دوزخ کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کر دو. پھر اس کے بعد آخر میں اس کے بعد آگے جو ہے نا وہ ان لوگوں کا جھگڑا کا ذکر آ رہا ہے جو دوزخ میں ہوں گے. یعنی دوزخ کے اندر بھی لوگ آپس میں جھگڑا کریں گے. وہ کیا, پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے. دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے, اب کیا تم نارے جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے. یعنی دنیا میں وہ لوگ جو کمزور تھے نا, اور وہ لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے, بڑے بڑے ان کے پاس مسندیں تھیں, اقتدار تھا, بڑی بڑی کرسیاں تھیں, بڑے بڑے ان کے پاس یعنی کہ سٹیٹس اور ان کے بڑی بڑی سیٹیں تھیں. لیکن اس دن وہ پوچھیں گے کمزور لوگ ان سے کہ تم تو کہتے تھے کہ تم یہ کرو تو یہ والا کام کرو تو ہم تمہیں بچا لیں گے, اب بچاؤ ہمیں, دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں, اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلہ, اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے. پھر یہ دوزخ والے, دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی کمی کر دے. استغفر اللہ. وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات لے کر نہیں آئے؟ وہ کہیں گے ہاں. جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو, اور کافروں کی دعا ضائع ہونے والی, یعنی اس دن کی دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر اہل ایمان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ رسولوں سے اور اہل ایمان سے کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازماً کرتے ہیں, اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہوں گے, جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا. پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ کرنے کے کام بتائے گئے ہیں کہ صبر کرو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص طور پہ کہا جائے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کرو, کیونکہ لوگ مانتے نہیں تھے. اللہ کا وعدہ برحق ہے. دوسرا کام اپنے قصوروں کی معافی چاہو. تیسرا کام صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو. پھر اللہ کی ہی پناہ مانگ لو, اور پھر فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. یہ ہم سب کے لیے, یہ ہر اس کے لیے جو اللہ کی دین کی دعوت دینے والا ہے, سب کے لیے یہ ہدایات ہیں. پھر اس کے بعد وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم سکون حاصل کرو, یعنی اس کی نشانیوں کا ذکر ہے. اور پھر فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا, جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. سبحان اللہ. جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا, وہی کام, وہی اللہ تمہارا رب ہے, بے حساب برکتوں والا ہے, اور وہ کائنات کا رب ہے, وہی زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے, اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں یہ صورت, اگلی صورت دیکھتے ہیں, سورہ حامیم. سجدہ سٹارٹ ہو گئی ہے. یہاں پر شروع میں ہی قرآن کا مقصد نزول بتایا گیا ہے کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے. فرمایا کہ بشارت دینے والا ہے اور ڈرانے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس جو کائنات ہے نا پوری, اس کو وجود لانے کا ایک پوری ترتیب یا بتا دی گئی ہے کہ جس نے زمین کو 2 دنوں میں بنا دیا, اللہ پاک نے, وہی تو سارے جہانوں کا رب ہے. اس نے زمین کو وجود لانے کے بعد اوپر سے اس پر پہاڑ جما دیے, اور اس میں برکتیں رکھ دیں, اور اس کے اندر سب مانگنے والوں کے لیے اور ہر ایک کی طلب و حاجت کے مطابق ٹھیک اندازے سے خوراک کا سامان مہیا کر دیا. یہ سب کام 4 دن میں ہو گئے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جو اس وقت محض دھواں تھا. اس نے آسمان اور زمین سے کہا وجود میں آ جاؤ, خواہ تم چاہو یا نہ چاہو. دونوں نے کہا ہم آ گئے فرما برداروں کی طرف. سبحان اللہ. تب اس نے 2 دن کے اندر 7 آسمان بنا دیے, اور ہر آسمان میں اس کا قانون وہی کر دیا. یعنی ہر آسمان میں اس کا جو قانون ہے, اس کا جو طریقہ ہے, جو اس نے کرنا ہے رہتی دنیا تک, وہ بتا دیا. اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے آراستہ کیا اور اسے خوب محفوظ کر دیا. یہ سب کچھ ایک زبردست علیم ہستی کا منصوبہ ہے. اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا عاد اور سمود پر نازل ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس عذاب سے ڈراؤ. اور پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے جو ہیں نا, ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو ایمان لائے پھر اس پر جم گئے, جنہوں نے جب قرآن پڑھا, اس کی آیتوں کو سمجھا, جب انہوں نے اس کا تہیہ کر لیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے, ہم اب یہ والی آیت جو ہے اپنا لیں گے, تو پھر انہوں نے کیا کیا, ثابت قدمی دکھائی. یہ نہیں کہ چند دن تو پڑھتے پڑھتے تو بڑا جوش پیدا ہوا, بڑا یہ بھی کر لیں گے, ہم ویسے بھی کر لیں گے, وہ بھی اپنا لیا وہ بھی اپنا لیا, لیکن
لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا، عید آئی، سارا کچھ بھول گئے، نمازیں بھول گئے، اذکار ذکر سب بھول گئے، بے پردہ ہو گئے، اسی طرح نکل آئے جیسے پہلے تھے. یعنی رمضان ان کے اوپر سے گزر گیا، ان کو کوئی فائدہ نہ دے گیا، بلکہ ثابت قدم رہو. جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یعنی فرشتے کن لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ ہر کسی کی نہیں کرتے، ثابت قدم کی کرتے ہیں. دیکھیں جس نے ارادہ کر لیا اس رمضان میں کہ میں نے پردہ کرنا ہے، فرض کریں اب وہ پردہ کرتی رہے گی تو ہی فرشتے اس کی مدد کریں گے. لوگوں کی مخالفتیں بھی ہوں گی، لوگوں رشتہ داروں کا ڈر بھی ہوگا، رشتہ داروں کے تانے بھی ہوں گے، لیکن جب وہ ثابت قدمی دکھائے گی تو فرشتے اس کی مدد کریں گے. وہی لوگ جو اس کو باتیں کرتے تھے وہی اس کی تعریف اور توصیف کریں گے. ٹھیک ہے نا، یہ وقت آئے گا انشاءاللہ، لیکن شرط کیا ہے؟ ثابت قدمی. اور ان سے کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی. وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ بدی کو نیکی سے دفع کرو. یعنی اگر تمہارے ساتھ وہ جس کے ساتھ تمہاری عداوت پڑی ہوئی ہے، دشمنی پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھ بھی کیا کرو؟ اس کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرو تو تم دیکھو گے کہ تمہارا جگری دوست بن گیا ہے. اور یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو نصیبے والے ہیں. یعنی دوسروں کی برائی کا جواب بھلائی سے دینا یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ نصیبوں والوں کا حصہ ہے، کا کام ہے، نصیبوں والوں کا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر شیطان تمہیں اکساہٹ کرتا ہے نا، مطلب اس وقت جب آپ کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو آپ سے برا کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان آپ کو کہتا ہے تم بڑی اچھی بنی رہتی ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ایسے کرتی ہے. یہ شیطان کی اکساہٹ ہے. تو وہ اگر شیطان کی اکساہٹ محسوس کرو تو کیا کرو؟ تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ لڑائی ڈلوا کے خوش ہوتا ہے. پھر آخر میں دیکھتے ہیں ہم کہ فرمایا کہ جو نیک عمل کرے گا اس کا نیک عمل اس کو ہی فائدہ دے گا، اسی کے اپنے لیے اچھا ہے. انسان جب نیکی کرے نا تو وہ یہ سوچے کہ یہ میں اپنے لیے کر رہا ہوں، کسی کے لیے نہیں کر رہا. لوگوں سے ریوارڈ کی توقع نہ کرے. جب ہم نیکی کرتے ہیں اور دوسروں سے ریوارڈ کی توقع کرتے ہیں نا تو پھر ہم تھوڑے دن کے لیے نیکی کرتے ہیں اور پھر ہم نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب دوسرے ہماری تعریف نہیں کرتے، ہے نا. تو کس لیے کرنا ہے؟ ہم نے نیکی کرنی ہے اپنے لیے کرنی ہے، کیونکہ جو نیک عمل کرے گا اس کو خود ہی فائدہ ہوگا اور جو بدی کرے گا اس کا وبال بھی اسی پر ہوگا. اور تیرا رب اپنے بندوں کے حق میں ظالم نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں خالص نیت عطا فرمائے اور ہمیں اس قرآن کے بہترین پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.